وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اس رب کریم نے ہم سب کی زندگیوں کو سلامتی بخشتے ہوئے آج کا یہ موقع نصیب فرمایا۔ اور اس سے بڑھ کر کرم کی بات یہ کہ اس مصروفیات کے دور میں تھوڑا سا وقت فارغ کر کے اس نے اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی کامیابی والی باتوں پر غور و فکر کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، ذرے ذرے کا مالک اور خالق وہی ہے۔ اور اسی کائنات میں اس حضرت انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اس حضرت انسان کے لیے بنایا، اس کے نفع کے لیے بنایا، اور حضرت انسان کو اللہ سبحانہ و تقدس نے آخرت کے لیے بنایا۔ یہ ایک قاعدہ ہے، اصول ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے۔ پوری کائنات کی تمام چیزیں، چاہے وہ مادی ہو یا غیر مادی، ہر چیز جو بھی وجود پذیر ہوگی یا ہو چکی، قیامت کی صبح تک آنے والی تمام ایجادات، وہ ساری کی ساری ایجادات صرف اور صرف انسان کے نفع کے لیے۔ قرآن چونکہ قانون ہے اور قانون ہمیشہ مجمل ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی اشارہ اپنے کلام پاک کے اندر فرما دیا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامة من السماوات والارض مطویات من الارض، یعنی تمام وہ چیزیں، والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، جتنی قیامت تک چیزیں وجود پذیر ہوں گی، مادی چیزیں، وہ ساری کی ساری مادی چیزیں بھی کون پیدا کر رہا ہے؟ اللہ۔ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذریعہ بنا دیا، لیکن بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب کیسے کہیں گے کہ اللہ اس کے پیچھے ہے؟ تو تھوڑا سا اس کا سروے کر لیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر لائٹ جلی ہے، اس لائٹ پر جب ہم نگاہ ڈالیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا کنیکشن بھی اللہ سبحانہ و تقدسی سے ہے۔ کیسے؟ یہ لائٹ یہاں جلی ہے، اس کا ایک ٹرانسفارمر پیچھے لگا ہے، اس ٹرانسفارمر سے اس میں کرنٹ آ رہا ہے، لیکن اتنا کرنٹ اس ٹرانسفارمر کے اندر موجود ہے۔ اب وہاں سے آپ تھوڑا سا پیچھے چلے تو اور اس سے بڑا ٹرانسفارمر ہے، اور تھوڑا سا پیچھے چلے تو پھر بڑی بڑی لائنیں مستقل جنگلات میں آپ نے دیکھی ہوں گی، وہ کرنٹ کو ٹرانسفر کرنے کے لیے لگائی جاتی ہیں۔ الغرض یہ کہ اس کو آپ دیکھتے ہوئے چلیں، پھر وہاں پہنچے کہ جہاں گریڈ بنے ہوئے ہیں۔ گریڈ کہاں بنے ہوئے ہیں؟ جہاں پانی بے تحاشا بے انتہا موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بجلی بنتی ہے پانی سے۔ اب پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ غور کرنے پر پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تقدس نے پانی کو پہاڑوں سے، آبشاروں سے مستقل نکال کر
ایک جگہ جمع کیا ہے جس سے نہریں، ندی اور فلا چیزیں بنی، تو اس پانی کو کون پیدا کر رہا ہے؟ پھر وہ پانی پہاڑوں سے نکل رہا ہے، تو پھر پہاڑوں کا بنانے والا کون ہے؟ تو قرآن کریم نے کہا فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا نہیں دیکھا تم نے، اونٹ کی طرف غور نہیں کیا کہ ہم نے کس انداز سے اونٹ کو پیدا کیا اور پھر کس انداز سے آسمان کو تھما دیا اور پھر ہم نے زمین کو تھمایا، یعنی پہاڑوں کی میخ اور کیل گاڑ کر اس کی جنبش کو ختم کر دیا۔ ورنہ یقینی بات ہے کہ آج سائنس بھی مانتی ہے کہ زمین کرۂ ارض مستقل گھومتی ہے۔ اگر وہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین کی جنبش بند نہ ہوتی۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے یا میں کہہ رہا ہوں بھائی؟ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن، اللہ کا کلام بتا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ پہاڑوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو بتائیے بجلی کا کنیکشن کس سے ہے؟ زور سے بولے، اور زور سے بولے، اللہ سے۔ تو معلوم ہوا کہ کائنات کے ذرے ذرے کا مالک و خالق اللہ ہے۔ اسی طریقے سے اور دیگر آپ تمام چیزیں اٹھا کر دیکھ لیں، جس پر آپ سروے کریں گے، جس چیز پر بھی نگاہ دوڑائیں گے، پتہ یہ چلے گا کہ اس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تو ہر مادی چیز جو ہے مستقل، اب آ جاؤ مثال کے طور پہ لوہا ہے، کہاں سے نکلا ہے؟ یعنی پہاڑوں سے لاوا نکال دیا اللہ تعالیٰ نے، اس لاوے کا جمع ہو کر لوہا بنا ہے۔ اسی طریقے سے پیتل ہے، تانبا ہے، چاندی ہے، سونا ہے، آپ چاہے جس چیز کو اٹھا لیں، کہاں سے آیا ہے؟ زمین سے۔ کہاں سے نکلا ہے؟ زمین سے، پہاڑوں سے، کانوں سے۔ تو کس سے کنیکشن ہوا؟ اللہ سے۔ کوئی چیز آپ اٹھا کر دیکھ لیں، بننا ہو، سورنا ہو، سجنا ہو، ڈیکوریشن ہو، اس کے تمام آلات، اس کے تمام مٹیریل، را مٹیریل جتنا بھی ہے، وہ سارا کا سارا کون پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ مادی چیزوں کا تعلق اور کنیکشن بھی کس سے ہے؟ اللہ سے۔ وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے حقائق کھولے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک بتلا دیا کہ چاہے منومن لوہا آسمان میں پرندوں کی طرح اڑتا ہوا نظر آ جائے تو بھی اس کا اڑانا بھی کس سے متعلق ہے؟ اللہ سے۔ جہاز کو کون اڑاتا ہے؟ اللہ۔ کون، ہم کیا کہیں گے پائلٹ اڑاتا ہے؟ نہیں، پائلٹ نہیں اڑاتا۔ جب ہم اس کی گہرائی میں جا کر مطالعہ کریں گے تو پتہ چلا کہ یہ جہاز میں بیٹھنے کی دعا ہے، وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ہماری قدرت میں ہے، ہماری قدرت کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ یہاں تک کہ تم آسمان میں اگر لوہے کو اڑتا ہوا پرندوں کی شکل میں بھی دیکھ لو تو بھی تم کنیکشن ڈھونڈنا تو صرف اپنے رب کا، اپنے رب کی قدرت کا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار ہے۔ اتنا من لوہا اور پھر اتنے من اس کے اندر انسان اور پھر اس میں اتنا ہی ساز و سامان، پھر اس میں اتنا ہی ایندھن، اور وہ آنن فانن ایک آن میں مستقل ایسا اوپر، یعنی شبابیت کے ساتھ آسمان میں تھوڑی سی دیر میں بات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ در حقیقت بات یہ ہے ہم سب کا رب اس کو اپنی قدرت سے اڑا رہا ہے۔ جہاز کے اندر بہت سارے مٹیریل ہیں، بہت سارے دھاتو ہیں، وہ تمام کے تمام دھاتو، ان میں سے اکثر کا تعلق وہ زمین سے ہے، اور زمین کس کی پیدا کردہ ہے؟ اللہ کی۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ کیا نہیں دیکھا تم نے زمین کو کہ ہم نے تمہارے لیے کیسے مسخر فرما دی؟ کہیں اس کو تمہارے لیے نرم کر دیا تاکہ تم اس سے اناج اور غلہ، پھل، فروٹ، تمام چیزیں اگا سکو، کہیں اس کو سخت بنا دیا تاکہ تم دوڑ کر، چل کر، اپنی گاڑی سے یا کسی بھی طریقے سے سفر کر سکو۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ کہیں اس میں پانی اس قدر رکھ دیا تاکہ اس پانی سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ میرے عزیزان گرامی قدر،
یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفع کے لیے پیدا کیا۔ اسی طریقے سے آپ آسمان میں غور کر لیں، رزق کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے، لیکن اللہ نے ذریعہ بنایا زمین کو، تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ آسمان سے برساتا ہے، زمین میں اس کو اسٹوک کرتا ہے، پھر اپنی قدرت سے زمین سے اس کو نکالتا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور یہ باتیں ہوائی نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی آیت سے اس کا ثبوت ہے باقاعدہ، یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، اور ہمارے عقائد، ہمارے ایمان، ہمارے نظریے کو اللہ کا کلام درست کر رہا ہے تاکہ ہمارے نظریات کا فرق بھی ختم ہو جائے۔ ظاہری طور پر تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ کھیت کو کسان جوتتا ہے، ٹریکٹر چلتا ہے، ہل چلتا ہے، پہلے تو ہل کے زمانے تھے، آج ٹریکٹر کا زمانہ ہے، اور پھر اس میں بیج کو بکھیرا جاتا ہے، پھر اس میں وہ بیج جا کر زمین میں گلتا اور سڑتا ہے۔ لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ذہن کو صاف کر دیا، سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، پیدا تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ کھیتی باڑی یا تمام چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری پیداوار کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ اللہ نے پھر اس آیت میں کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جو تمہیں ہم رزق عطا کرتے ہیں تمہارا وہ رزق ہم نے آسمان میں رکھا ہے، آسمان سے اس کو اللہ برساتا ہے، اپنی قدرت سے زمین میں اسٹوک کرتا ہے، پھر جیسے ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کے موافق اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے پھلوں کو، غلوں کو مستقل اگاتا ہے۔ تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اسی طریقے سے آسمان پر آپ غور کریں، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں بیکار نہیں ہیں۔ چاند کے اندر مستقل بہت سارے نفع ہیں، سورج کے اندر بہت سارے نفع ہیں، یہ پوری دنیا روشن ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ سورج کی وجہ سے روشن ہے، لیکن اس سورج میں روشنی کون داخل کرتا ہے؟ اللہ۔ اس پوری دنیا کو کس نے منور کیا؟ اللہ نے۔ اسی طریقے سے چاند ہے، چاند کی کتنی فضیلت ہے۔ اب آج سورج ہے، سورج میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا رکھا ہے اب سے پہلے بہت کم لوگوں کو پتا تھا، لیکن آج ٹیکنیکل دور ہے تو اس کے اوپر باقاعدہ غور و فکر کیا گیا، تلاشا گیا۔ آج الحمدللہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ اللہ نے اس سورج کی شعاعوں میں اتنی بڑی طاقت رکھی ہے کہ اس سے باقاعدہ کرنٹ تیار ہو رہا ہے، بجلی بن رہی ہے، بڑے بڑے سولر پلانٹ لگ رہے ہیں، گاڑیاں اس سے چارج ہو کر دوڑ رہی ہیں۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا کہ ہم نے چاند اور سورج کو بھی اپنے بندے یعنی انسان کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے مسخر کیا سورج کو اپنے بندے کے نفع کے لیے، ہم نے مسخر کیا چاند کو اپنے بندے کے نفع کے لیے، اور ہم نے مسخر کیا دن اور رات کو اپنے بندے کے نفع کے لیے۔ اور ہمیں تو صرف اتنا معلوم ہے کہ جو تمام ضروریات ہماری مصلحت میں ہے ہم انہی کا صرف اللہ سے سوال کرتے ہیں، جو ضرورت ہمارے سامنے آ جاتی ہے ہم اسی کو مانگ لیتے ہیں۔ اور اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو تم تو صرف ان تمام حاجتوں کو میرے سامنے رکھتے ہو جن حاجتوں کا تمہیں علم ہے، اور بہت ساری حاجت اور ضرورت تو ایسی ہے جو تمہاری مصلحت تک میں نہیں ہے، جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو، میں نے تو میرے بندو تمہارے لیے ان تمام حاجتوں کی بھی تکمیل فرما رکھی ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر احسان ہے اس رب ذوالجلال کا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور میرے رب کی جتنی تمام نعمتیں ہیں ان کا شمار اور احاطہ کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا کہ تم ان کو گھیر نہیں سکتے۔ تو چاند کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفع کے لیے مسخر فرمایا۔ کیا نفع ہے چاند کے اندر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایام 20 کے روزے وہ میرا طریقہ ہے۔ اس طریقے سے پیر اور جمعرات کے نفلی روزے رکھے جاتے ہیں،
اسی طریقے سے مہینے کی 3 تاریخیں ہیں جو چڑھتی ہوئی تاریخیں ہیں، یعنی 13، 14، 15۔ اس کے بعد چونکہ 14ویں کا چاند مستقل مشہور ہے، کیونکہ وہ اپنے عروج پر ہوتا ہے، اور پھر وہ چاند مستقل ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ چڑھتی ہوئی تاریخیں ہیں 13، 14، یعنی یہ 3 تاریخیں مستقل، ان میں اس کو ایام بیض کہتے ہیں۔ کیا نفع ہے اس کا؟ ایام بیض کے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا حکم آخر کیوں بیان فرمایا؟ جب اس پر غور کیا گیا پتہ چلا قربان جائیں اپنے رب کے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے خود کہا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کہ جو چیزیں ہماری مصلحت میں نہیں ہیں، جن کا ہم نے سوال کیا وہ بھی پوری کی، اور جن کا ہم نے سوال نہیں کیا ان کو بھی اللہ نے پورا کیا۔ اس میں مصلحت کیا ہے؟ مصلحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کی کرنوں میں، چاند کی شعاؤں میں اتنی بڑی طاقت رکھی ہے کہ اس طاقت کا جب استعمال ہوتا ہے تو اس وقت ضروری ہے کہ بندہ، انسان یعنی جو اللہ کا بندہ ہے، وہ بھوکا رہنا شرط ہے اس کا۔ کیا ہے وہ پاور، وہ طاقت؟ یعنی اتنی پاورفل کرنیں ہیں کہ انسان کی باڈی کے اندر اگر جراثیم اکٹھا ہو اور وہ جراثیم جو کینسر کی طرف جا رہے ہو، اللہ سبحانہ و تقدس ان تاریخوں میں اگر کوئی انسان روزہ رکھے اور وہ اپنے کھانے پینے کو مینٹین رکھے اور ان اوقات میں بھوکا رہے، تو اللہ سبحانہ و تقدس اس چاند کی کرنوں سے ان کینسر کے جمع شدہ تمام جراثیم کا خاتمہ فرماتا ہے۔ اس لیے ایام بیض کے روزے رکھنا سنت ہے، اور یہ پاور ہے چاند کی۔ تو یہ پاور اللہ نے کس لیے پیدا کی؟ انسان کے نفع کے لیے۔ ہمیں یہ معلوم تھا؟ ہرگز ہمارے علم میں یہ بات تھی؟ ہم اس کی مصلحت کو جانتے تھے؟ نہیں جانتے تھے، مگر اللہ سبحانہ و تقدس نے اس کا بھی انتظام فرمایا۔ کس کس چیز پر ہم غور کریں گے؟ دنیا کی۔ اسی لیے قرآن نے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ قرآن کریم پر غور و فکر کرنا، قرآن کو مستقل سمجھنا اور اس کے موافق زندگی بسر کرنا، یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، جو دلوں پر غفلت کے قفل پڑے ہوئے ہیں، یعنی تالے پڑے ہوئے ہیں، اللہ ان تالوں کو بھی چھاٹتا ہے اور دلوں کو پاکیزہ بناتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے قرآن پر غور کرنا۔ تو جب قرآن پر غور کیا جائے گا، اللہ کی تمام پیدا شدہ چیزوں پر غور کیا جائے گا، تو پھر اللہ کی معرفت میں ترقی ہوگی، اللہ کی محبت دل میں آئے گی، اور پھر ہمارا رخ اس طرف ہوگا کہ جس رخ کی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی۔ تو یہاں تک ہماری یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ پورا عالم، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ وہ کس کے نفع کے لیے پیدا کیا بھائی؟ زور سے بولیں۔ انسان کے نفع کے لیے، بندے کے نفع کے لیے۔ لیکن اب بات یہاں سمجھنے کی آتی ہے، تو آخر اللہ نے بندے کو کس کے لیے پیدا کیا؟ بندے کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا، یعنی اپنے تمام احکامات پر عمل کرنے کے لیے پیدا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کے لیے پیدا کیا، اور اسی طریقے سے شعائر اسلام کے ظاہر کرنے اور ان پر ثابت قدم رہنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، ہمیں صرف اس بات پر غور کرنا ہے۔ قرآن کا مطالبہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم ایمان کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مفسرین نے لکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی، ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر جس طریقے سے اللہ کا حکم اور میرا طریقہ واجب الاطاعت ہے، اسی طریقے پر تم یاد رکھنا ایک دور آئے گا جس دور میں محنت کر کے اس طریقے سے ہٹایا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاکے کو ذہن میں رکھا، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے
اس قدر علم دیا تھا کہ روئے زمین پر آپ سے زیادہ کسی کا علم نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آگے پیچھے کا اپنی طاقت اور قوت سے، اپنے حکم سے مکمل علم عطا کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے دور کا، ہم سے آگے آنے والے دور کا، ہم سے پچھلے دور کا مستقل تمام ادوار کا علم تھا۔ اسی لیے روایات کے اندر اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں کہ جو روایتیں آنے والی نسلیں جو قیامت کے قریب آئیں گی ان کا بھی تذکرہ ہے، ان کے بھی احکامات کو بیان کیا ہے، اور جو موجودہ وقت میں تھے ان کے بھی احکامات کو بیان کیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل اور اکمل زندگی گزاری ہے۔ آپ کا لایا ہوا نظام کامل و اکمل ہے، بال برابر بھی اس نظام کے اندر نہ تو کم کیا جا سکتا اور نہ زیادہ کیا جا سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جیسے نالائقوں کی فطرتوں کا بھی علم تھا کہ ایک دور آئے گا جس میں فساد پھیلے گا، جس میں تفرقہ بازیاں ہوں گی۔ آقا نامدار وجہ تخلیق کائنات، امام الانبیاء، فخر موجودات کبریا، سب کہے بلند آواز سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کامل نظام بیان فرمایا، ارشاد فرمایا اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اے ایمان والو تمہارے درمیان میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم جس صحابی کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو ان کے موافق ڈھالو گے تم فوز و فلاح کو پہنچ جاؤ گے۔ بخاری کی ایک بڑی صریح روایت ہے، ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جس طریقے سے تم پر میرا طریقہ واجب الاطاعت ہے اسی طریقے سے تمہارے اوپر میرے صحابہ کا طریقہ بھی واجب الاطاعت ہے۔ اگر کوئی شخص حضرات صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، رب کعبہ کی قسم وہ صحیح معنی میں فوز و فلاح کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس بات کو میں کہہ رہا ہوں یا آپ تائید کریں چونکہ آپ نے سن لیا؟ اس بات کا اعلان کس نے فرمایا؟ زور سے بولے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو بھی میرے صحابہ کے طرز عمل کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا وہ یقیناً فوز و فلاح کو نہیں پہنچ سکتا۔ فیصلہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارے اوپر ہے کہ ہمیں خود کرنا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ آپ میں اللہ تعالیٰ نے مجھ میں عقل رکھی ہے، ایک جوہر ایسا دیا ہے کہ اگر کوئی بھی ہمیں ڈرانے دھمکانے والا نہ آتا، سمجھانے بجھانے والا نہ آتا، پھر بھی ہمارے اوپر ضروری تھا کہ اس عقل کی بنیاد پر ہمیں یہ تسلیم کرنا تھا کہ اللہ سبحانہ و تقدس ہمارا خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اس کی ہمیں عبادت کرنی ہے، اس کی رضا کے موافق زندگی گزارنی ہے، پھر بھی ہمارے اوپر یہ فرض تھا۔ لیکن اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو ودود ہے، اللہ تو کریم ہے، اس سے زیادہ رحیم اور ودود اور کریم کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی مشہور روایت ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ کی محبت ہے۔ اگر 70 ماؤں سے زیادہ کی محبت نہ ہوتی تو پھر یہ احسان پر احسان نہ ہوتا۔ قرآن دیا، ایک قانون دیا، یہ اللہ کا احسان، پھر اس قانون کا کھول کر بیان کرنے والا عطا کیا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، یہ خود احسان۔ اور یہ میں نہیں کہتا، اٹھائیے اللہ کا کلام قرآن، رب ذوالجلال کا وہ واحد کلام جو اس دنیا پر سب سے پاکیزہ، سب سے متبرک اور سب سے زیادہ جامع اور سب سے زیادہ اعلیٰ و ارفع، سب سے زیادہ کامیاب اور کامیابی دینے والا، کامیابی بخشنے والا، راہ مستقیم پر لانے والا، بندے کو اپنے مطلوب تک پہنچانے والا کلام اگر کوئی ہے تو وہ فقط اور فقط اللہ وحدہ سبحانہ و تقدس کا پاکیزہ کلام ہے۔ آپ اٹھائیے، قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اور یقینی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا اپنے تمام بندوں پر احسان ہے کہ ہم نے ان کو ایک رسول عطا کیا۔ اور یہاں اس آیت میں کون سے رسول کا تذکرہ ہے؟ رسول کا جو تمام رسولوں کا آخری ہے، جو تمام انبیاء کا امام
ہے جو شب معراج میں یعنی مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک گیا اور پھر تمام انبیاء علیہم السلام پہلے ہی سے 1,24,000 انبیاء کرام وہاں موجود ہے، صف بندی کی ہوئی ہے، یعنی انتظار ہو رہا ہے اس بات کا، صرف اس بات کا کہ امام الانبیاء آئیں گے اور تمام نبیوں کی امامت فرمائیں گے۔ معلوم ہوا، اصول کا پتہ چلا کہ جب جماعت کی جاتی ہے تو تمام مقتدیوں کے اوپر ضروری ہے کہ وہ امام سے پہلے مسجد میں تشریف لائے، امام کے اوپر ضروری نہیں کہ وہ مقتدیوں سے پہلے تشریف لائے۔ امام کا انتظار ہوتا ہے، اور یہ بڑی دلیل سے میں بات کر رہا ہوں، ہوائی بات نہیں کر رہا۔ شب معراج میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے، آپ کا انتظار کیا گیا ہے باقاعدہ، تمام نبی وہاں صف کے اندر موجود ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ذات بابرکت، ان کے لیے مستقل اتنا کامیابی دلانے والا اور انسانیت کو عروج پر پہنچانے والا کلام وہ خود اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تقدس اس اپنے کلام کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ پوری امت محمدیہ پر احسان ہے کہ ہم نے ان کو رسول دیا۔ تو اس رسول سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی فکر کرنی ہے۔ یہ وقت رجوع اللہ کا ہے۔ قرآن کا مطالبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم ایمان کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ بالکل شارٹ میں مطلب یہ کہ اللہ کے حکم کو پورے طور پر اپنے اندر داخل کر لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پورا یعنی اتباع کامل اور اطاعت کامل، اور پھر اس کے بعد حضرات صحابہ کا نقش قدم بھی ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر حضرات صحابہ کا نقش قدم نہیں ہوگا تو یاد رکھیں ہمیں صحیح نہج ملنے والا نہیں ہے، ہماری وہ ڈگر گڑبڑا سکتی ہے۔ پھر اس شعر کے ہم مصداق ہو سکتے ہیں کہ ترسم نرسی بکعبہ اعرابی کی راہ تو میروی بترکستانس، کہ میں ڈر رہا ہوں اس بات سے کہ یہ جو چلنے والا ہے خانہ کعبہ کا ارادہ لے کر چلا ہے، مگر جس راہ کو اختیار کیا ہوا ہے یہ تو ترکستان کی راہ ہے، عرب کی راہ نہیں۔ آج میرے عزیز بزرگوں دوستو ہمارا حال بھی یہی ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، سب چیز ہے، لیکن جن تمام طور و طرائف کو ہم اختیار کر رہے ہیں ان پر عمل کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے حضرات صحابہ کی راہ کو چھوڑ دیا۔ یہ بات سچی ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ایمانداری سے زور سے بتا دے ذرا ایک دفعہ، سمجھ میں آنے والی بات ہے یا نہیں؟ یہ قرآن اور حدیث کا وہ نچوڑ میں نے آپ حضرات کو دیا ہے کہ اس نچوڑ کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہم اپنا وقت صرف کریں تو بہت زمانہ درکار ہے، تب جا کر ہمارے یہ اس طرح کے نچوڑ اور یہ نقطے والی باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ لیکن قربان جائیے، اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہے کہ کچھ علماء کو انتخاب کیا عوام کے لیے، تاکہ عوام الناس کی تمام حاجات اور ضروریات کو دینی اعتبار سے مکمل کیا جا سکے، کیونکہ یہ بھی اسی آیت کا مصداق ہے، قُلْ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ علماء کا، صحیح علماء کا عوام کے درمیان ہونا یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے، اور اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ جب بھی علماء کی جانب سے ان ممبران رسول سے جب کوئی بات آئے، قرآن و حدیث کی روشنی میں آئے، تو عوام پر یہ بات لازم اور فرض کے درجے میں ہے کہ وہ اس بات پر عمل کرے اور اپنے زندگی کے اندر جھانکے، جہاں جس موڑ پر جو غلطی ہو اس کی توبہ کرے، اور آئندہ اللہ سے عہد کرے کہ انشاءاللہ اگلی زندگی میری اللہ کے حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور حضرات صحابہ کے نقش قدم پر گزرے گی انشاءاللہ۔ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس عمل کے لیے قبول فرمائے اور ہماری نسلوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔